خطیب پاکستان ولی الرحمان حضرت مولانا اللہ دے بڑے پیارے تے بڑے ہی پیارے ولی اور اللہ دے دوست حضرت مولانا نوید کمال محمدی صاحب آپ خطیب آدم پسرور۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمشرکین وللمرتدین وللمبتدعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و امام المجاہدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام تر تعریفات، تعظیمات، تکریمات، تمہیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحمیدات اور تقدیسات کے لائق اکیلی اللہ عز و جل کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ اعداد و شمار کی گنتیوں سے بالا تر درود و سلام آقا دو جہان، نبی آخر الزمان، پیغمبر خدا، محبوب کبریا، تاجدار ارض و سما، فخر کون و مکان، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سید البشر والانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع جود و سخا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے آپ سے پوری گفتگو کے دوران ایک بار بھی درخواست نہیں کرنی کہ آپ تکلیف فرمائیں اور سبحان اللہ کہیں۔ میں نے انشاءاللہ الرحمن پوری تقریر میں آپ سے ایک بار بھی یہ درخواست نہیں کرنی ہے، لیکن یہ میری منت ہے کہ آپ نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننا ہے تو آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے۔ یقیناً آپ نے حضرت ربانی صاحب سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتی اس شخص کو قرار دیا ہے۔ بات تفصیل وہ حدیث میں سنا آپ نے کہ حضور منبر پر سوار ہوئے، آمین 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 کہا، تو ان تین لوگوں میں سے ایک وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ حضور کا نام سن کر وہ درود نہیں پڑھتے ہوں۔ تو جو حضور پر نام پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائیں گے۔ اب آپ نے مرضی ہے کہ آپ لعنت لینا چاہتے ہیں یا آپ رحمت لینا چاہتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلیوی بندے کو چاک دے پہلے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو سے قبل دعا ہے کہ اللہ آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنا اپنی رضا و رحمت کے ساتھ اللہ مقبول و منظور فرمائے، اور اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ کریم آپ سب بھائیوں کے اور جو پردے میں میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دیں۔ یہ رمضان کی بہاریں ہیں، بہاریں آتی رہیں گی، بہت سے لوگ اگلی بار ان بہاروں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اردو کی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے خطیب پنجابی ہیں تو اس لیے میں نے عرض کی ہے۔ جے کو مسئلہ ہے اکثر ویسے ہوندہ ہے وہ بھی 2.5 گھنٹے دی فلم بندے ویکھ دے نہیں ہندی دی تے مولوی دی کہہ دینا وہ نہیں جی اردو چ نہیں صحیح پنجابی چ چلے جائے۔ یہ بہاریں آئیں گی لیکن ہم میں سے سب نہیں دیکھیں گے، بہت سے قبروں کو دیکھیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک حقائق بیان فرماتے ہیں۔ حقائق سمجھتے ہیں؟ حقائق جو حقیقت میں وقوع پذیر نہیں ہوتی، لکھنے والے کے تصور میں ہوتی ہے، لوگوں کی نصیحت کے لیے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ باغ میں
بہار جا رہی تھی تو ایک بلبل وہ کبھی اس پھول کے ساتھ اپنے منہ کو لگاتی، کبھی دوسرے کے ساتھ لگاتی، کبھی تیسرے کبھی چوتھے، اور آنسو بہاتی چلی جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بہار جا رہی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا بہار پھر آ جائے گی؟ کہا بہار کے جانے کا غم نہیں، پتہ نہیں اگلی بہار کو میں دیکھوں گی کہ نہیں دیکھوں گی۔ اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر گھروں میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا غریب بھر کی خبر نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال اس بات کے اوپر محنت کی ہے کہ موت سروں کے اوپر کھڑی ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے شاید صرف شہری کے دیے ہی بجھتے ہیں، اور مولانا محمد حسین شیخ اوپری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایتھو اٹھن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا۔ مینوں پنجابی بھی آندی ہے۔ ایتھو اٹھن جنازے گبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا، او ایتھے رونا پے شہزادیاں نوں، ایتھے مندہ حال وزیراں دا، او تدبیراں دے چالے نہیں چلنے جدو تیر لگے تقدیراں دا۔ سانو تے جاچ نہیں نا جی گل کرن دی، تقریر کرن دی، نہ شعر پڑھن دی۔ بابا جی جان دے نا جدو مولانا محمد حسین شیخ پوری نے شعر پڑھنے، بندیاں دی اکھاں ہل جانیاں تو پتہ لگ جانا شعر جدو انہوں نے پڑھنے۔ اور نہیں رہنا یار پیاریاں نے، اور ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، اور ڈب جانا ہی چنا تاریاں نے، 2 دن دا ایتھے ڈیرائے، اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائے، ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمبیرائے، آیا ویکھ قبر دی وادی نوں، آبادیاں دی بربادی نوں، اور چھڑ دنیا دے غم شادی نوں، 2 دن دا ہیرا پھیرائے، اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائے۔ تے مولانا فرماؤندے نے اور محلہ وچ رہن والیو قبرستان بھی جایا کرو، جا کے ویکھیا کرو، اور ایتھے ٹیر مٹی دے اچھیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے۔ کدی قبرستان جا کے ویکھو، آ قبر منوں انگلی پھڑا کے ٹرن دی جاج دسن والا میرا ابو ہے، جڑا عیدہ تے منوں جوڑے تے جتیاں لے کے دین والا میرا ابو ہے، رات رات گود چک کے لوریاں دین والی میری امی قبر دے تھلے لمی پئی ہے۔ حضرت فرما رہے سن ماما بھائیو، جنہ دے ماں باپ زندہ نے قدر کرو، اللہ دی قسم ہے رمضان چڑھ دا ہے نا، نہ سویرے فجر والے ماں دے ہاتھ دے پرونٹھے لب دے نے، نہ رات نو ماں دے ہاتھ دے پکوڑے لب دے۔ کدی دل پریشان ہوئے نا تے جا کے ماں کو گل دسنی، تے وڈیا ہویا بھی ماں نے نہ نال لا کے کہنا گا نہ کر، اللہ نے ٹال دینا ہی۔ ہون جدو کدی پریشانی آئے نا تے قبر تے جا کے بہ کے بڑیاں گلاں کری دی۔ اللہ جنہ دیا ماما زندہ نے سایہ سلامت فرما، آٹیر مٹی دے اچھیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرائے، ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا آگے سفر لمبیرائے۔ نہ کوئی ایتھے رہے تے نہ کسے نے رہنا، موت سراں دے اتے کھڑی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں موت کا کتنا یقین ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رات ہو گئی پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ہمارا یہ خیال نہیں ہے۔
نہیں ہمارا یہ خیال. ہم اپنے جب بھی گھر کی بنیاد رکھتے ہیں کم از کم اتنی رکھتے ہیں کہ 100 سال دوبارہ بنانا نہ پڑے. ہم تو لمبی پلاننگ میں ہیں. دکان بنائے وہ بھی اونچی, مکان بنائے وہ بھی اونچا. صحابہ نے کہا رات ہو گئی پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ موت کا یقین نہیں ہے. موت کا یقین یہ ہے کہ سانس اندر چلی گئی پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں. جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانیے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے. اس وقت گھڑی پر 5 منٹ کم 10 ہے. اس سے پہلے 5 منٹ کو ساری دنیا کی جائیداد خرچ کر دو واپس نہیں لا سکتے. میری زندگی کی 50 بہاریں چلی گئی, میں اپنی دنیا ساری لٹا کے ایک بہار بھی واپس نہیں لا سکتا ہوں. اور جن کی عمریں زیادہ ہیں میں ان کے سے زیادہ ملتمس ہوں. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے, کم لوگ اس سے اوپر جائیں گے. میری 50 سال ہے, جن کی 40-50 سال ہے وہ سمجھ لو زیادہ گزر گئی ہے, تھوڑی باقی رہ گئی ہے. یہ جو میرے سفید بال ہے, جو حضرت آپ کے سفید ہے, جو آپ کے سفید ہے, یہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں تیان کر جنکشن آؤنا لے انجن لے جنا گو. بڑے ٹیشن زندگی دے گزار لینے, کچھ اپنی آخرت دی فکر کی. جو دنیا کے لیے ہم فکرے کرتے ہیں, یہ بہار جو ہے رمضان کی آئی ہے, یہ ان میں سے اور بڑی ایک خاص رب کا پیکیج ہے. اللہ نے لیلۃ القدر کی رات دی ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور نے 4 بنی اسرائیل کے افراد کا ذکر کیا. حضرت ایوب کا, حضرت زکریا کا, حضرت حزقیل بن نجوز کا اور حضرت یوشع بن نون کا. فرمایا یہ 4 بندے ایسے تھے انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور لمحہ بل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی. 80 سال دن کو روزے رکھتے, رات کو شب بیداریاں کرتے تھے. جو تھوڑا بہت نیند کا وقت ہوتا تھا وہ صبح پورا کرتے تھے, رات ساری عبادت, دن سارے روزے رکھتے تھے. یہ جو طاق رہتے ہیں نا بھائیو, یہ سونے کے لیے نہیں ہے. دن کے وقت سو لیا کیجئے, یہ راتوں کو نہ سویا کیجئے لیلۃ القدر کی تلاش میں. ان ساری راتوں کو جاگا کیجئے, لمحے کی اپنی اب وقت کو ضائع نہ کیجئے. وہ 80 سال اسی تک و دو میں لگے رہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ان کو 80 سال ان کی عمر کی تھی تو ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے. تو اگر کسی کے 80 سال عمر ہو تو اس میں تو 12-14 سال لڑکپن اور بچپن کے چلے جاتے ہیں. تو پھر باقی عمر میں ہم نے کیسے ان کے برابر ہوں گے؟ ہم تو افضل امت, ہم تو پیچھے رہ گئے. تو اللہ کریم نے اس سورہ مقدسہ کو نازل کر دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے. خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. بس ایک رات جاگنی ہے, بس ایک رات جاگنی ہے. لیکن یہ ایک رات کون سی ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے بڑی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن 5 منٹ کم 10 پہ آپ کو ٹائم بتایا تھا, انشاءاللہ 10-25 پہ میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن. میں انشاءاللہ الرحمن جو ہے نا وہ اپنی بات کو اس مختصر وقت میں مکمل کروں گا. تو بات کہاں پر پہنچی تھی؟ کیوں جی اتھے سی مینوں پتا سی کتھے میں کیڑا کو بے ہوشا. میں کہ میں ویکھا بھی تسی بھی گل نوں سن رہے ہو کہ بات ایویں ہی. اللہ اکبر. میرے استاد قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن تقریر سن کے 2 مزاج دے بندے ہوندے نے. ایک آندے نے جڑی سمجھ کھ نہیں آئی تے دوسرے آندے نے راتی مولوی نے وٹ کٹ چھڑے نے. جڑا کہندا نہ سمجھ کچھ نہیں آئی او بندے نے توجہ نہ سنے کوئی نہیں. تے جڑا آندا نہ وٹ کٹ چھڑے نے اونوں آکھو نہ بھی دس کیا کی سی, او آندا اے نہیں پتا پر وٹ ضرور کڈے سو نے. ہے جی انج نہیں سننا بھی بس کا وہ بھی راتی فلانا مولوی صاحب آئے سن انہاں وٹ کٹ چھڑے نے.
گل دی سمجھ اس بندے نو آئے گی جڑا گل نو توجہ نہ سنے گا تے سمجھ کے سنے گا. وہ ایک بندہ لاچیاں کھان ڈیا دا نا تے دوجا بندہ نو آندہ ایک ہی کھانا ہے. وہ آندہ جی یہ لاچیاں نے انہیں کہا ادھے نا کی ہوندہ ہے؟ آندہ انہوں کھائیے منہ چو خوشبو آندی ہے. انہیں کہا منوں بھی دے 5-7 پھڑیاں تو پھکا مارے تو پانی پی لیا. انہیں کہا کوئی بھی نہیں خوشبو آئی. انہیں کہا بھائی جان چتھو پاہمیں ایک ہی لاچی نو چتھو پھر خوشبو آئے گی. سمجھ آئی گال دی دی کسے ایک گال نو تھوڑی ساری توجہ تو سا کر دیتے بس کامیابی ہے. میں حضرت نو فرمایا کہ یہ مرض کیتی سی کہ میرا کدی مقصد نہیں ہویا کہ لوگ خوش ہو جان, بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اس ایک رات بھی تعین صرف اللہ نو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مستند حدیث ہے کہ آخری عشرے دیاں تاک راتاں وچ تلاش کرو, یعنی آخری عشرے دیاں ہر رات نو جاگنا ہے. اے 3 ننگ گئیاں, چوتھی آج تے ایک باقی رہ گئی. جیڑا باقیاں چنے نہ جاگیا او سمجھ لو وہ کہ او دے کلو چانس مس ہو گیا تے اگلی ضرور جاگنی ہے تے اے بھی ضرور جاگنی انشاءاللہ الرحمن. تے ساری رات جلیبیاں ویسے ضیافت واسطے نے, لیکن مقصد اے وے کہ اسی لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جنوں اے رات لب گئی اس بندے نو 83 سال دی عبادت لب گئی ہے. اس رات نو منو کئی بندے پوچھ دے نشانی کی ہے, میں انہوں نے سادہ جی نشانی داسنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر دی رات جبرائیل امین کثیر تعداد فرشتیاں دے نال زمین اتے اتر پیندے نے. گرجیاں چ نہیں جاندے, حدیث نے گرجیاں چ مندرہ چ غیر اللہ دی جتھے عبادت کیتے جاندے اتھے نہیں جاندے, تے ایک جگہ ہو رہے جتھے نشہ کیتا جائے اتھے بھی نہیں جاندے. باقی ساری جگہ تے پھیل دے نے, ایتھے بھی فرشتے موجود نے. انہاں نے دسنا تے فرمایا کہ لیلۃ القدر دی رات جبرائیل امین جیڑا بندہ تلاش لیلۃ القدر چوندہ ہے, جبرائیل امین او دے نال مصافحہ کر دینا. کون مصافحہ کر دینا؟ جبرائیل امین کر دینا, فرشتیاں دے سردار کر دینا, روح الامین کر دینا. صحابہ نے کہا سانو کی میں پتہ لگے گا کہ ہتھا چھ پہ گیا جبرائیل نال. فرمایا جدے ہتھا چھ ہاتھ پہ گیا او دا دل نرم ہو جائے گا, اکھاں نب ہو جان گیا. جیڑے بندے نو لیلۃ القدر دی تلاش وچ تاک رات چ رونا نصیب ہو گیا, انہوں لیلۃ القدر مل گئی کیونکہ وہ دے ہتھا چ جبرائیل امین دے ہتھا بعد ہاتھ آ گیا. اس لئے ساری رات کوشش کرنی ہے دل نو نرم رکھ کے تے اکھاں نو کوشش کرنی ہے ایویں بہانے نالی نہیں بھی رونا ہوندا تے پھر بھی رونا لی شکل بار بار بناؤں دی کوشش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رون والی شکل ویکھ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. رون والی شکل ویکھ کے بس ساری دیر رات یہی کوشش کر دینا کسی طرح رون کتے نکل جائے, بس شکل بنا لینی ہے, مالک نے سارے گناہ معاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان دے آخری عشرے دے وچ آپ اعتکاف فرمان دے سن. اے سنیا نا تسی, حضور نے فرمایا کہ میں اعتکاف چو باہر نکلیا دسن واسطے کہ لیلۃ القدر دی رات 5 راتاں وچوں کیڑی ہے. فرمایا اگے جدو آیا تے 2 بندے تکرار کرن دے سن. 2 بندے تکرار جھگڑا شروع ہو گیا, تکرار جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ان دونوں کی آپس میں مفاہمت کروا دی, صلح کروائی, اور پھر آپ نے فرمایا اوہو اللہ نے مجھے بتایا لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. ان دونوں کے جھگڑے کو صلح کرواتے ہوئے اللہ نے اس بات کو میرے ذہن سے اوپر اٹھا لیا, بھول گیا, اللہ نے اٹھا لیا ہے, ورنہ پتہ چل جانا تھا. اب اس واقعہ سے 2 باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے
جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی خبر اڑ گئی. جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہاں سے رحمت اٹھ جائے گی, اس گھر سے برکت اٹھ جائے گی. بہو ساس کا جھگڑا ہر وقت کا, میاں بیوی کا جھگڑا ہر وقت کا نیش گنا دے صورت اختیار کر جاندہ ہے, گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. بندے آ کر بتاتے رہتے ہیں حضرت جی بڑی محنت مزدوری کرنا پوری نہیں پیندی. وہ ہر وقت کا گھر کا جھگڑا گھر سے رحمت اور برکت کو اٹھا دیتا ہے. بھائی بھائیوں سے لڑ رہے ہیں, بہن بھائیوں سے جھگڑے ہیں, ماں باپ سے جھگڑا ہے. اس جھگڑے کی وجہ سے جیسے لیلۃ القدر برکت والی رحمت والی رات کی خبر اٹھ گئی, اسی طرح سے اس گھر سے رحمت اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں. صبر کرو, برداشت کرو. بھائی بھائی سے جھگڑتا, کہتا تھا میں تیرے جنازے تے نہیں ہونا, تو میرے تے نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک بات تمہید تھی. اب میں آپ کو حدیث سناؤں گا اور اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. 10:05 ہو گئے, 20 منٹ باقی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس میں سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جھگڑے کی وجہ سے قدر والی رات کی خبر اٹھ گئی. اور قدر والی رات برکت والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے. جس گھر میں جس جگہ پر جھگڑا ہوگا وہاں سے یہ رحمت برکت قدر اٹھ جائے گی. رشتوں کا ایک دوسرے کا تقدس اٹھ جاتا ہے صبر کے ساتھ. دوسرا, اگر کبھی کو جھگڑ پڑے تو تماشا ہی نہیں بننا ہے بلکہ صلح کروانا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. میں نے اکثر دیکھا ہے اگر کسی گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے, ہم سائیاں خواتین چھتوں کے اوپر چڑھ کے ان کی لڑائی کو دیکھتی ہیں اور مزے لیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں. دو بندے جھگڑ پڑتے ہیں, بندے بجائے چھڑوانے کے صلح کروانے کے دیکھتے رہتے ہیں. اور لڑائی کروانا شیطان کا کام ہے, لڑائی کو ختم کرنا تمہارے محبوب پیغمبر کا کام ہے. جہاں بھی دیکھو لڑائی ہوگی ہے بہن بھائیوں میں صلح کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسی بات سے ملتی ہوئی یہ حدیث ہے, فرمایا رمضان کے مہینے میں 4 لوگوں کے اوپر رحمت نہیں ہوتی ہے. یہ آپ نے حدیث کو سنا ہوا ہے. کتنے بندوں پر نہیں ہوتی رحمت؟ 4 بندوں کے اوپر اللہ رمضان کے مہینے میں رحمت نہیں کرتا, باقی سب پہ رحمت ہوتی ہے. حدیث کے لفظ ہے, یا ایھا الناس قد اضلکم من شہر عظیم وشہر مبارک. لوگوں کا, ناس کا لفظ ہے, انسانوں کا, مومنین کا نہیں ہے. سب پر اس رحمت کے مہینے میں برکتیں ہوئے نازل ہوتی ہیں. 4 بندوں کے اوپر رب رحمت نہیں کرتا ہے. یہ 4 بندے پورا مہینہ روزہ رکھے, یہ 4 بندے پورا مہینہ شب بیداری کرے, یہ 4 بندے روزانہ قرآن حکیم کو پڑھے, یہ 4 بندے صدقہ زکوٰۃ فطرانہ دے. یہ 4 بندوں کے اوپر رحمت نہیں ہوگی. آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ سب نے روزے رکھے, اللہ قبول فرمائے. آپ سب نے قیام کیا, اللہ قبول فرمائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. رات کا قیام, صبح کا روزہ بہت بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ میں نے پوچھتا حضرت جی راتی میں تراویحاں پڑھدا ہی نہیں, اکائی تے ادنا روزے نو تو کوئی فرق نہیں, تے روزے نو تو کوئی فرق نہیں. لیکن میں نے کہا حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو قیام کرتا ہے, صبح روزہ رکھتا ہے, وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا. ہر گناہ سے بندہ پاک ہو جاتا ہے جو رات کو قیام کرتا ہے, صبح کو صیام کرتا ہے. لیکن بندہ رات کو قیام بھی کرے, صبح کو روزہ بھی رکھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں کے اوپر رحمت نہیں ہوتی ہے. ان پر جس پر رحمت نہیں ہوگی اس کے گناہوں کی معافی بھی, اس کے گھر میں چین اور سکون بھی نہیں ہوگا, اس کی دنیا بھی نہیں سنور سکتی ہے. جو رحمت الہی سے محروم ہے نہ اس کی آخرت سنور سکتی ہے. وہ 4 بندے سن لیں. ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کا نافرمان روزے رکھ رکھ کے بھوک سے مر جائے, سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو کالا کر لے,
روزہ زکات نہیں، حج کر کر کے وہ وہاں پیدل چلتا مر جائے، ماں باپ کا نافرمان، آمنہ کے لال نے فرمایا جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج اکثریت، حضرت نے 2 آیتوں کو پڑھا تھا، اللہ کی توحید کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کا جن میں ذکر ہے 2 کا، لیکن یہ 4 آیتیں ہیں جن میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کا ذکر ہے۔ 4 آیتیں میں ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، 4 آیتیں حضرت آپ کو انشاءاللہ پھر سنا دیں گے۔ توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا ذکر ہے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی شرک جیسا گناہ نہیں تو شرک سے بعد سب سے بڑا گناہ ضرور ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کا نافرمان، حضور نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی سخط ربی فی سخط الوالدی، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بابا جی آج بہت ہے بابیاں نو دکھ پتا کھادا ہے، منڈا حال ہی نہیں پوچھ دے، بچے حال ہی نہیں پوچھ دے، کیوں جی یہ گال ہے نا جی۔ نوجوانوں میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، اللہ سب کے بچے سلامت رکھے۔ اب بتائیں آپ نے اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے؟ پینٹ شرٹ مرضی کی پسند کروائی تھی؟ کپڑے پسند کروائے تھے کہ نہیں؟ جوتے ساتھ لے کر گئے تھے؟ آج جوگر لینا، آج دوسری لینی ہے، پسند کروائے تھے؟ سچی گال دسو کنے جڑا اپنی امی ابو نو بھی کھڑیا ہوئے آؤ ابو جی جو اپنی پسند دے کپڑے لو تے جوتی لو۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گیا، اپنی مرضی کے کپڑے کو پسند کر لے، جوتی کو پسند کر لے۔ دیانتداری سے بتاؤ ماں کو بھی لے کر گئے ہیں کبھی؟ ہر سال عید آتی ہے نا، آؤ جی امی جی اپنی پسند دے لو، آؤ جی ابو جی کبھی؟ اور ساڑھے ایک خطیب نے اسماعیل عتیق صاحب کہتے ہیں ساڑھے پینڈ جے ایک منڈا اپنے ابے نو لے گیا تقریر سون کے، تو ایک نا جوتیاں لی دکان تو خسا کو منڈیا دا سی، انہیں آکھا کاکا یہ ہوئی خسا لے رہا ہے، انہیں کہا ساری زندگی لے لیں دیا جوتیاں پائیں میں پھنسیا تو ہن خسا پاؤنا ہے، تو کڑا ابا گھوڑی چڑھنا میں لین دی پسند کر لیں۔ اس طرح نہیں، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے چاہ پورے کیے ہیں آپ بھی اپنے ماں باپ کے چاہ پورے کریں۔ کیا آپ کو آپ کے ابو نے جوتیاں نہیں لے کے دی، کپڑے نہیں لے کے دیے؟ جیسے ہم لے کے دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں لے کے دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں، ان کی باتوں کو سنا کریں۔ میں نے ایک جگہ پر درس دے رہا تھا تو یوں یہ قریب جیسے یہ سامنے بھائی بیٹھ کر جلیبیاں کھا رہے ہیں، ایسے ہی ایک بزرگ بیٹھے وہ روتے چلے گئے۔ میں تقریر کے بعد جب ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی ایڈی کوئی تقریر ہونا لی ہوئی نہیں، تسی کو روئے ہو؟ تو اس میں ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کا حال پوچھا کرو۔ تو وہ بابا پتا کہ مجھے یوں ساتھ اس نے دبا کے کہتا ہے، کہندہ میرا پتر میرے نہ بولدہ نہیں، مبوے کے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ دا واسطے پیو نے مار جڑا یہ کری تو صلح کر۔ ایسے نہ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ ہمارے مربی مجازی ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے رب کو آپ کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے اللہ کو حاصل کرنے کی بڑی جستجو ہے، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، تو مجھے پتا چلا ہے کہ میں اگر دنیا کے کاموں میں رہا تو یہ نہیں ہو سکتا، میں جانا چاہتا ہوں۔ با یزید بستامی اکیلے بھائی تھے، نہ ان کی کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا، اور ان کا باپ بھی فوت ہو گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی ضد کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر جا۔ اب کہتے با یزید بستامی کہتے میں 12 سال تک کبھی جنگلوں میں کبھی دریاؤں میں چپے چپے کی خاک چھانتا رہا، کہتے 12 سال گزر گئے۔ ایک دن خیال آیا با یزید نہ باپ نہ ماں کی خدمت کر سکا ہے اور نہ ہی تجھے رب مل سکا ہے، چل اس بوڑھی ماں کا ایک بار حال پوچھا، پھر رب کی تلاش میں نکل جانا۔ کہتے میں جب گھر پہنچا نا، آپ توجہ ہے نا آپ کی، کہتے جب میں گھر پہنچا نا جلیبی بھی بڑا کام خراب کرن رہی تھی۔ کہتے جب میں گھر میں پہنچا تو رات کے 12 بج رہے تھے،
میرے دل میں خیال آیا دروازے پر دستک نہ دی. میرے دل میں خیال آیا میری ماں تہجد گزار ہے وہ سو گئی ہوں گی. کہتے دروازے پہ دستک نہ دی, دروازے کے پاس بیٹھ گیا. تہجد کا وقت ہوا, دروازے کی نالی کے پاس سے پانی نکلا. مجھے سمجھ لگ گئی, میں اٹھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. کہتے ہیں میری ماں دروازے کے پاس آتی ہے اور روتی ہوئی آواز سے کہتی ہے, اللہ میرا بھائی یزید کہاں جنگلوں میں پھر رہا ہے, مالک تیری تلاش میں نکلا ہے, پتہ نہیں کچھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, پتہ نہیں کبھی کچھ پہنتا ہے کہ نہیں. مالک میرے یا با یزید کو مل جا, ایک بار میرے بیٹے کو مل جا. کہتے ہیں جب یہ بات کہی میری ماں نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر یوں لگائے. کہتے ہیں میں نے دوسری طرف ہاتھ یوں مارا اور ماں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں میں ماں کے قدموں میں گر پڑا. کہتا ہے جس رب کی تلاش میں جنگلوں اور دریاؤں میں پھرا وہ ماں تو تیرے پاس تھا میرا رب, تجھے چھوڑ کر میں کہاں دکے کھاتا رہا. ماں باپ نوجوانوں تمہارے ماں باپ کے پاس ہے, ماں باپ کے پاس تمہارا رب ہے. اگر ماں باپ کو چھوڑ دیا تو کبھی رب کو نہیں پا سکتے. اور کون ہے جڑا پتر دے اون تک گھر دے بوئے دے تے نظرہ لائی رکھی؟ کوئی نہیں ماں باپ کے سوا, کوئی نہیں. بیویاں سو جاتی ہیں, میں بھی اسی دنیا کا حصہ ہوں. بہنیں سو جاتی ہیں, بیٹیاں سو جاتی ہیں, بیٹے سو جاتے ہیں. جو کبھی نہیں سوتی وہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے. ہمارے شہر میں ایک نوجوان تھا, وہ کہتا ہے جب میں سکول میں جاتا تھا تو جب بھی گھر کے پاس آتا, سکول سے ٹیوشن سے واپس آتا, دروازے کے پاس پہنچتا, دروازہ خود بخود کھلتا تھا اور سامنے ماں کا مسکراتا چہرہ ہوتا تھا. کہتا پھر میں کالج چلا گیا, کالج سے واپس آتا, دروازے کے پاس کھڑا ہوتا, دروازہ خود بخود کھلتا, سامنے ماں کا ہنستا چہرہ ہوتا. کہتا پھر میں لاہور میں جاب کے لیے آنا شروع ہو گیا, رات کو کبھی لیٹ آنا, 9 بجے 10 بجے 11 بجے, جب بھی آتا کبھی دروازے پہ دستک نہ دی, کھڑا پاس ہوتا, دروازہ کھل جاتا, سامنے ماں کا چہرہ ہنستا ہوتا. کہتا پھر ایک دن ماں مر گئی, ایک دن ماں مر گئی, ایک دن 2 دن 3 دن گھر میں رہا, پھر اس کے بعد اپنی جاب پہ چلا گیا, آنے کو جی نہیں کیا. 5-7 دن کے بعد آیا, رات کو پہنچا بھی 9-10 بجے, ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا ہوا. آج جب دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ نہیں کھلا تھا. کہتا پھر دروازے پہ دستک دی, دروازہ پھر بھی نہیں کھلا, پھر دستک دی, پھر نہیں کھلا. سوچوں نے گھیرا ڈال لیا, کی ہو گیا آج بوا کیوں نہیں کھل. کہتا پھر اسی دروازے کی تھڑی تے بہ گیا. پھر کہتا ہے کہ ایک سر کے اوپر ہاتھ پھرا, اس نے مجھے جگایا. سحری کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا. گھر کے سامنے میری ماں کی ایک سہیلی تھی, اس نے سر پہ ہاتھ کہا پھیرا اور کہا پتر ان چھیتی آیا کر, ان ماں نہیں رہ گئی تھی, ان ماں مر گئی دی چیڑی تیرے بوا کھول دی. کہندہ خالہ بس یہی سوچ رہا تھا, بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج بوا کیوں نہیں کھل رہا جو خود بخود کھلتا تھا. تو کہتی ہے کہ پتر ان ماں نہیں نہ رہی. تو کہتا پھر پہلے کیسے کھلتا تھا, میں دستک بھی نہیں تھا دیتا. کہتا تیری ماں نا, وہ خالہ کہتی ہے, تیری ماں نا چھت دے اتے چڑھ دی سی تے گلی دی اینڈ تے انج کر کے ویندی سی, پھر تھلے آ جاندی سی, پھر اتے چڑھ دی, پھر تھلے ہوندی, پھر اتے چڑھ دی, پھر تھلے ہوندی. جب تو آتا فوراً دروازہ کھول دیتی ہے. کہتا اب آج میری پھر بھابیوں نے دروازہ کھولا کیوں نہیں, پر جائیاں نے آج بوا کھولیا کیوں نہیں, 2 باری کھڑکایا بھی ہے. انہاں کہا پتر اینا پر جائیاں نے بوا کھولنا سی جڑے تیری ماں نو کہنی ہے سن امی تیرے پیرہ نو بلی بجی دی ہے, کدی تھاں تے کدی تاں جاندی ہے. اولاد کے لیے جس کے پاؤں میں بلی بج جاتی ہے اس کو ماں کہتے ہیں. بد نصیب وہ بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے. اور پھر بیٹھ کے قبر کے اوپر روتی رہتے ہیں, ابھی زندہ ہیں. حدیث سناؤں آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں. مسند احمد کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. وہ زندہ ہے تب بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, وہ فوت ہو جائے تب بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
دوسرا بندہ حضور نے فرمایا جو عادی نشئی ہے اس کے اوپر بھی رحمت نہیں ہوتی. عادی نشئی سمجھتے ہیں؟ ہونی شراب پینی پھر پی لیندہ، ہونی شراب پینی پھر پی لیندہ، ہونی شراب پینی پھر پی لیندہ. ہر بندے کے ساتھ معافی کا وعدہ ہے. شرابیے کے ساتھ وعدہ 2 بار ہے، 3 بار اللہ کہتا ہے میرے مرضی ہے میں اس کو معافی دوں یا عذاب دوں. ایک بار جس نے شراب پی، حدیث ہے اس بندے کی 40 دن کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. 40 دن کے اندر بندہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا بغیر حساب کے. اگر توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دے گا. ایک بار پھر پی لی، پھر 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں، 40 دن کے اندر مر گیا بغیر حساب کے دوزخ میں. توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. تیسری بار پیے گا تو فرمایا پھر رب کے ذمہ ہے اس کو معاف کرے، وعدہ نہیں، پھر اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف کرے یا اس کو عذاب دے. عادی نشے، اللہ ہر کسی کے بچوں کو اس نشے کی لعنت سے محفوظ فرمائے. گھر میں ایک بندہ اگر شرابیہ ہو تو پورے گھر نہیں خاندان کی وہ سکون کو برباد کر دیتا ہے. گھر اجڑ کے رہ جاتے ہیں. جن بیٹیوں کے خاوند اگر نشئی نکل آئے تو گھروں کے برتن پہ لوگ ان سے چھپاتے پھرتے ہیں. نوجوانوں کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آؤ. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن نشہ کرنے والا موت سے بدتر اور ذلیل زندگی کو گزارتا ہے. اس پر بھی اللہ رحمت، یعنی توبہ کر لے، رمضان آگے اللہ معاف کر دے، چھوڑ دے. تیسرا وہ بندہ ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے. کینہ سمجھتے ہیں؟ کینہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اے ساڑھے مار کے دا بندہ نہیں ہے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ویکھے جو بندے بندہ چنگا ہے، مسجد بھی پاوے بوئے دے نیڑے ہے، پر اے ساڑھا مار کا نہیں. مار کا سمجھ دو نا، ساڑھے مسلک دا بندہ نہیں. ایسا تعصب اپنے دلوں میں کینے کو نہ رکھے، یہ منع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اوپر رحمت نہیں کرتا ہے. یہ مسجد کے ہمسائے جتنے ہیں حضور نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے اتنے قریب ہیں اگر مسجد میں آ جائے، اور اتنے وہ اللہ کی لعنت کے قریب ہے اگر وہ مسجد سے دور ہے. یہ مسلک کا تعصب اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال بات اور طرف نہ چلی جائے. کینے کی ایک صورت یہ بھی ہے، 2 بندے آپس میں لڑتے اس کے بعد صلح کر لیتے ہیں، اور صلح کرن تو بعد کہنے نے صلح تو پاوی ہو گئے پر میں ٹھڈو گل نہیں گوائی دی. اے ویکھے جے نا بندے، چلو ہن آکھیا سی برادری دل میں کر لئی ہے، باقی میرے ٹھڈو نہیں گل جاندی. جدے ٹھڈو گل نہیں جاندی وہ ابو جہل دی نسل دا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کے سینے پہ کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود جب کھڑے ہوئے تو ابو جہل کہندا وے کتھے کھلو گیا ہے. اب متکبر آدمی مرتا بھی اپنے آپ کو آسمان ہی سمجھتا تھا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا شکر اس رب کا جس نے بکریوں کے چرواہے کو سردار کے سینے پہ کھڑا کر دیا. جو اسلام کے اوپر چلتا ہے وہ دنیا کے پہلوانوں کے سینے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کوئی آخری بات ہے تو کر لے. اس نے کہا آخری بات یہ ہے اپنے پیغمبر کو کہنا کہ میں دشمنی ختم کر کے نہیں جا رہا، میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو اپنے بچیاں نو کہنا خبردار جے چاچے نال بولے ہوتے، خبردار جے میں مڑ گیا تو انہوں جنازے تے بھی نہ رلن دے. دیکھا کہ نہیں؟ کیوں بھاجی کہندے نے کہ نہیں میں تیرے موئے دا نہیں منہ ویکھنا تو میرے موئے دا نہیں ویکھنا. اوے یانیو سن لو، اللہ کا نام ہے، اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو. جھگڑے ہو جاتے ہیں، صلح کے لیے آگے بڑھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو یہ ڈرتا ہے صلح کرنے میں پہل کرتے وقت اس بات سے کہ اس کی عزت گھٹ جائے گی، میں محمد اللہ کا رسول اس کی عزت کا ضامن ہوں. جب لوگ ذلیل ہوں گے میں اس کو عزت رب سے لے کر لوں. اور جو ایک طرف دوسرے کی ہاتھ کے لئے بڑھتا ہے دوسرا آگے سے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے. میں نے ایک جگہ پر یہ حدیث پڑھی تو آگے ایک بیٹھا بندہ کہتا جو اگلا نہ بولے تو پھر کی کریے. تو میں نے کہا پھر دوسری حدیث سنو. حضور نے فرمایا جو سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے
دوسرا پیچھے اپنا ہاتھ پلٹ لے، فرمایا رب قیامت کے دن اس سے اپنی نظروں کو پلٹ لے گا، وہ ساری نمازوں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ میری منتیں ہیں، صلح کر لو، صلح کر لو، جو لڑے ہو وہ صلح کر لو، دلوں سے کینوں کو ختم کر دو، یہ مسلک کی نفرتوں کو ختم کر دو، یہ آپس میں پیار محبت کی باتیں چلاؤ۔ یہ جلیبیاں جو ہیں ان کو میٹھا میٹھا کھاتے کھاتے اپنے دلوں کے اندر بھی مٹھاس کو پورا کیا جائے۔ چوتھا بندہ، چار ہو گئے نا کہ تینوں انہیں لے، کیوں جی چار ہو گئے نا تینوں انہیں، کیوں جی تینی ہوئے نے، تینی ہوئے نے، کیوں جی تینوں انہیں کہ چار تینی ہوئے نے، چوتھا رہندہ ہے۔ چوتھا بندہ وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ قطع رحمی سمجھتے ہیں؟ لڑدا بڑا ہے، لڑدا بڑا، رشتے توڑ دینا، نکی نکی گال ہوں دے، تیرا میرا مرنجن مکائی، تیرا میرا مرنجن مکائی۔ کئی بندے دا کام یہ ہوئی ہے، اور بڑھیاں تو پیڑے ہوں دے، مینے دینے ہیں جن باواں مار رات ہتھ مار۔ قطع رحمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کی جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رکھا کرو، چاچیاں نال، تایاں نال، پھپھیاں نال، ماسیاں نال، مامیاں نال۔ اس حدیث کو اور آسان نہ کہہ دوں، اور شریکات مہربانیاں کریا کرو۔ یہ چاچے تائے شریک ہی ہوندے نے نا، اور شریک ہوندے نے کہ نہیں؟ جے کوئی کسے دا کوئی چاچے تائے دا منڈا گھر وڈا بنا لینا تو وہ گھر کھ نہیں نہ لبدا انہوں، شریکا کیویں پیٹ دینے؟ ساڈی تے چھان ڈکی سنا، اللہ دا گھر تے بمب ہی پے جے، کچھ نہیں نہ کر سکدے، یہی کہن گے کتے بمب ہی پے جے سو انہاں دے گھر دے۔ انہاں دا منڈا موٹر سائیکل لے لینا کتے چاچے تائے دا تے کھ نہ ہوئے گا تے کہن گے جا کتے جاندا ہی واجا، جے کتے وہ لڑ پے کتے ڈیگ پے تے ہن لگن گے پیسے حرام دے۔ اے وہ شریکہ پٹنا، شریکے پر رحم کرو، یہ حضور کا فرمان ہے، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں۔ اب اچھا بہن ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تو کرنی ہے، اب ماں باپ کے جو سب سے خاص رشتہ دار ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ترٹ گئے ہو چہرے تو مسکراہٹ لے آؤ جیڑے انہوں نے جمعے دینے، اور سب سے زیادہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے بندہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جنہیں وکھرے ہوندے نے اسے واسطے ہوندے نے، اسی ہن انہاں دے سیاپا کردے رہنا۔ بیویاں یہی کہتی ہے وکھرا ہوندا وکھرا یہی کہندیاں نے اسی ہن تیرا بھراواں دے سیاپا کردے رہنا، اے تے مکنے نہیں، اگے تے دو ویاہ لینے اگوں پھر تیار ہویا دا، انہاں دا بھی سوچ لے جڑے جمے نے۔ سب سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ آپ کے ماں باپ کی اولاد ہے، آپ کے ماں باپ کی۔ اچھا ہم یہ آپ کے ماں باپ کی اولاد ہے، ان کے ساتھ صلح رکھو۔ صلح نقصان کے ساتھ رہتی ہے، اگر آپ کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو صلح نہیں رہ سکتی، اپنا نقصان کریں گے تو صلح ہو۔ اچھا ہمارا مزاج پتہ کیا ہے؟ ایک میرا دوست تھا، ایک عزیز تھا، تو اس نے نا وہ 3 پتھروں والی انگوٹھی پہنی ہوئی، تو میں نے اس کو کہا، وہ بندہ بھی عزیز تھا، میں نے اس کو کہا ایک ہی ملنگ بنیا تھا، وہ آندہ اے دے ولو نہ گال کرے ہوئے میرے ابو دی نشانی ہے۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے پاس 50 سی سی دا سوزوکی بڑی پرانی 50 سی سی سوزوکی ویکھی جائے کسے نے؟ کسے بندے نے ویکھی ہونے، سارے نے ویکھی بھی نہیں ہونی، واہ پرانی سی 50 سی سی، انہیں بڑی ہوئی ٹور کڈی دی، میں کہا بڑا پیار ہے دنال، آندہ میرے ابو دی نشانی ہے، اور ابو دی سوزوکی تے انگوٹھیاں دے نال پیار ہے، ابو دے تیاں پترہ دے نال ویر ہے۔ اصل نشانیاں آپ کے ماں باپ کے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے صلہ رحمی رکھیں، ان سے محبت رکھیں، ان سے پیار رکھیں۔ اگر بھائی غریب ہے وہ اس کا حصہ ہے آپ کے دولت میں، اللہ کی قسم ہے آپ کے بہن بھائی آپ کی دولت کے جائیداد کے اس کا حصہ ہے آپ کی دولت میں، ان حصے کو اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ایک بندے نے حضور سے آ کر کہا اللہ کے محبوب میرا بھائی جو ہے وہ کام شام کچھ نہیں کرتا، وہ دین پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، میں اکیلا کام کرتا ہوں، اس کے بچوں کو بھی کھلاتا ہوں اپنے کو بھی کھلاتا ہوں، اس کو کہ یا کام کرے یا علیحدہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کر، رب اس کے حصے کا تجھے دیتا ہے
ڈر اس رب سے کہیں تیرے حصے کا اس کو دینا شروع نہ کر دے. آج اس کو دیتے ہوئے اگر حقارت کی نظر سے دیکھتا کل تیرا بھائی تجھے حقارت کی نظر سے نہ دے. یہ عید آ رہی ہے, بہنیں گھروں میں انتظار کرتی ہیں ساڈا بھرا ہونا ہے, اپنی بہنوں کے گھروں میں عید دینے جانا ہے, عید دینے جانا ہے, بہنیں انتظار کرتی ہیں. واللہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں. میں نے عید کے دن عید کے دن میں اپنی بہن کے گھر گیا تو میری بہن میرے ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گئی. تو میں نے اس کو کہا بھی کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کل دے تانے درانیاں دینیاں ہیں تیرے پچھلے سارے مر گئے نے ہوندا ہی کوئی نہیں. ایسے نہ کرو. کہتی ہے ان چھوٹے چھوٹوں کو میری وہ جیٹھ کے بچے کہتے ہیں تواڈے مامے جیوندے نے کہ مر گئے دے نے کوئی نہیں عید لے کے آئے. اللہ کا واسطہ ایسے نہ کرو, اپنی بہنوں کے گھروں میں جایا کرو. آپ کو آخری واقعہ سناؤں اور میری بات مکمل ہے, ٹائم پورا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا نا, تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضور کی آپ کو پتہ ہے سگی بہن بھائی کوئی نہیں تھا, پتہ ہے کہ نہیں؟ حضور کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی, یہ پتہ نا آپ کو, حضور اکیلے تھے. باپ پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے اور اپنے باپ کی پہلی اولاد تھی, تو باپ تو ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھے. ایک آپ کے نا چچا کی بہن تھی, ابو طالب کی بیٹی, جن کا نام ام ہانی تھا. کیا نام تھا؟ ام ہانی. کیا نام تھا؟ ام ہانی مولا علی کی ہمشیرہ تھی. حضور جب بھی پریشان ہوتے تھے تو ام ہانی کے گھر میں ہی جایا کرتے تھے. آپ نے اب میری طرف دیکھنا پوری توجہ کے ساتھ. ام ہانی کہتی ہیں اپنے بچوں کو, جاؤ اپنے ماموں محمد کو دیکھ کے آؤ. صلی اللہ 8 سال ہو گیا میں نے بھائی کو دیکھا نہیں, جاؤ دیکھ آؤ کیسے لگتے ہیں. وہ واپس آتے ہیں بچے ام ہانی کے, آ کر کہتے ہیں امی ماموں ساڈا تے چان نو بھی پیچھے چھڑ دا, ماموں ساڈا گال کردا ہے تے ایویں جویں تسبیح نو پنیے دانا دانا تھلے ڈگدا ہے. دنیا انج ویکھدی ہے جویں عید دے چان نو پی ویندی ہے. لوکی انج سن دے نے جویں بڑی کوئی خوبصورت مٹھیاں گلاں نے. لوکی جیڑا ویندا او ویندا ہی ویندا وے. کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی کوئی تار کہے, کوئی چند دا چمکار کہے, کوئی سورج دا لشکار کہے. میں چند آکھا انصاف نہیں, چند دا تے مکڑا ہی صاف نہیں. چند آپ بھکھا ہے دید دا, پج لا کے ہوندا ہے عید دا. ایتھے یوسفہ دی جا نہیں, کوئی اچھی لیندا سا نہیں. جن ایک واری تکیا او مڑ کے نہیں اٹھ سکیا. جا پوچھ لے حضرت بلال نو جیس ڈٹھا ہی آمنہ دے لال نو. اب وہ بچے بات بتا رہے ہیں, آپ توجہ رکھیں. تو ام ہانی روتی چلی جاتی ہے, روتی چلی جاتی ہے. روتے روتے آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اللہ محمد نو میرے کرے لائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہے ابھی دعا میں نے کر کے اپنے چہرے کو نیچے نہیں کیا, دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے ام ہانی تیرا بھائی محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ام ہانی تیرے نصیبوں پہ قربان, رب کا محبوب تیرے دروازے پہ آ گیا. کہتی ہے میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا, حضور اندر آئے, دونوں بازو پھیلا دیے, مجھے اپنے سینے کے ساتھ میرے سر کو لگایا. میں رو رہی تھی اور کہتی ام ہانی میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں حضور تجھے آپ کو دیکھنا بھی کبھی منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضور نے آتے ہی کہا ام ہانی بھوک بڑی لگی ہے, ام ہانی بھوک بڑی لگی ہے, جلدی سے کچھ کھانے کو لے آ. ام ہانی کہتی ہیں میں نے تو سوچا تھا اب تو مکے کا سردار ہو گیا, پتہ نہیں اب میرے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو حضور فرماتے ہیں تیرے گھر نہ آتا تو قیامت کو رب کو جواب کیا دیتا. جو برے وقت کا ساتھی ہو اس کو اچھے وقت میں چھوڑ جاؤ گے تو رب کو جواب کیا دو گے. کہا آج بہن کے گھر نہ آتا تو رب کو جواب کیا دیتا. اچھا اب ام ہانی اندر جاتی ہیں, حضور بیٹھے ہوئے ہیں, اندر جاتی ہیں تو گھر میں دیکھتی ہیں گھر میں کوئی سالن نہیں ہے, سوچ میں پڑ جاتے کیا کروں, پکانے کے لیے بھی کچھ کچی سبزی نہیں ہے, روٹیاں صرف, وہ بھی صبح کی. حضور بھی باہر سمجھ گئے جو ابھی تک آئی نہیں ہے, لگتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے.
بھائی وہ ہے جو بہن کا پردہ رکھے، جو بہن کو سرعام اس کی عزت کو نیلام کر دے، وہ بھائی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھے ہیں کہ نہیں بندے کرتے ہوئے؟ بہن بھائی کے گھر جاتی ہے، جا کے کہتی ہے بھیا تیرے سب بڑے پنیوے دا ویاہ ہی پہلے دا، میرے بڑے پتر دا ہی آونا ہی۔ وہ آندہ میں نہیں ہوں آونا، جدو ویکھن گئی سے ادو مینوں پوچھیا سی ہوں۔ منڈا کہندا امی چل اے تو بغیر ویاہ نہیں ہوندا۔ وہ آندی پیچھے او میرا بھرا وے مینوں مناون دا وتر ہے۔ او دوپٹہ لا کے پیراں چ رکھ دی، آندی بھرا میری عزت تیرے پیراں چ ٹر پیا نال، نہیں تے میرے سہریاں نے مینے مار مار کے مار چھڑنا ہے۔ بے غیرت اس کے دوپٹے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے پاویں عزت رکھ دے پاویں آپ لمیا پہ میں نہیں ہوں گا۔ ایسے نہ اپنی بہنوں کو اپنے گھر سے واپس بھیجو۔ حضور نے فرمایا ام ہانی بھوک زیادہ ہے، کچھ پکانا نہیں، جو ہے لے آ، جو ہے لے آ۔ تیرے گھر گیا میں تیرے کو گوشت نہیں پکا، تو پھر وہی ککڑ ساڑ دیتا ہے، اسی تیرے گھر لین کی آئیے۔ آگے روٹیاں اور پانی ہے، 85% دین معاشرت ہے، صرف 15% عبادت ہے۔ مساجد میں زور عبادت پہ دیا جاتا ہے، معاشرت تباہ ہو کے رہ گئی ہے، گھر گھر پر لڑائی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ حضور نے پانی کے ساتھ روٹی کو یوں ربویا اور کھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے 8 سال کے بعد بہن کے ہاتھ کی روٹی کھلا دی ہے۔ فرمایا ام ہانی 8 سال بڑی روٹیاں کھائی ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے جو سواد تیرے ہاتھ کا ہے دنیا کی کسی روٹی میں وہ سواد نہیں ہے۔ اور اللہ دی قسم ہے جڑا سواد ماں دے ہتھاں دا ہوندا ہے دنیا دی کسی 5 سٹار ہوٹل تے بھی سواد نہیں ہوندا۔ یہ تے سانو پوچھو نا جی، جڑے روزانہ سویرے اٹھ کے سیری والے رو لینے کہ ماں کس طرح اٹھا کے تو بستر دے ہوتے کہندی نسی ہوئے ہوں تے کھالا 10 منٹ رہ گئے اون تے کوئی بھی ٹھاندا۔ یقین کریں آپ، یقین کریں میں مسجد میں سب تو معتبر جگہ پر ہوں۔ ایک بار رات کو لیٹ کر گیا، میری بیوی محترمہ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، کہندی میں کیا تسی رات نوں 12-1 بجے آئے ہو کھا لی ہونی ہے روٹی تے کی اٹھاونا میں۔ ماں کبھی کسی کو نہیں بھوکا دیکھ سکتی، کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر ماں کے بعد ماں کے ہاتھ کا مزہ اور سواد بہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی بہنوں کے گھروں میں جائیں گے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے چلے جانا، زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی بہنوں کو، 150 بھی دے آؤ گے نا بڑا خوش ہو جائیں گے۔ میری پھپھو کو میرے والد صاحب نے نا سوٹ دیا، اللہ کی قسم ہے میری پھپھو ہمارے گھر میں بھی آئی، ساتھ والوں کے گھر میں گئی تو جا کے کی آکھے پاجی نے سوٹ دیتا جے، پاجی نے سوٹ دیتا جے، خوش ہو جائے۔ رشتوں کی قدر کیجئے، رشتوں کی قدر کیجئے۔ 4 بندوں کے اوپر اللہ رحمت نہیں کرتا، بس یہی سبق ہے، یاد کر لے۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 بندے کیڑے کیڑے نے جی؟ کوئی ایک بندہ ایک صاحب وچ دس دے تے انہوں نال ہی وڈا جا ٹی وی نام ملے گا۔ پہلا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے، دوسرا بندہ نشئی ہے، تیجا جڑا ٹیڈ چ کوڑ رکھدا ہے، تے چوتھا بندہ جڑا قطع رحمی کردا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر۔ میں آپ کو یہ بس مختصر وقت میں کلیہ بتا دیتا ہوں، جس نے بھی اللہ سے مانگنا ہو، جس نے بھی اللہ سے مانگنا ہو نا، میں آپ کو طریقہ اور کلیہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے وضو کرنا پورے اہتمام کے ساتھ، پھر اس کے بعد آ کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جیسے 2 زانو آپ تشہد پر بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ نے بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اٹھا لینا، رونا نہ آئے، رونے والی شکل ضرور کر لینی۔ کدی ویکھیا جے مراسیاں نو مانگ دیا ہویا گھر بچیاں واسطے کچھ نہیں جے، کدی ویکھیا جے بندیاں نو ویکھ کے ترس آ جاندا، ہلے پتہ بھی ہوندا ہے پیشہ ورنا۔ اللہ کو پتہ بھی ہے نا کہ ہم بے شک ڈھونگی ہیں، اور ڈھونگی بن جاؤ رب کے سامنے، یا ایسے ہی بس کر لو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے، اللہ رونے والی شکل دیکھ کے دعاؤں کو قبول کر لو۔ آنکھوں کو بند کر لو، منت کرو،
رب بڑا قریب آ گیا، بڑا قریب آ گیا، بڑا قریب آ گیا. آپ کی سوچ نہیں ہے اللہ کتنا کے قریب ہے. انی فانی قریب ہے، بحبل الورید ہے. کتنا رب قریب ہے. آپ سب کے بڑے چاہنے والے ہوں گے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں. ساری دنیا کا پیار اکٹھا ہو کے رب کے پیار کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کبھی رب کی محبت کو سمجھ کر اس سے منت تو کر کے دیکھے نا. دعا کرنی ہے آپ سب نے مل کر. یہ ایک بے اولاد کیا ہے، حضرت سے میں نے کہہ رہا تھا ساڈا کوئی بندہ 90 سال جنہ تے بڑھا نہیں نہ ہو گیا کہ کوئی ہو گیا. ساڈا کوئی بابا کوئی 112 سالہ تے نہیں نہ ہو گیا. حضرت ذکریہ ڈر کے ترٹ کے دعا کر دین کتے کو سونا نہ لے کے بابا مات ماری گئی ہوں کیڑا عمر ہی منگن دا. لیکن یقین کامل کے ساتھ مانگتے اللہ عطا فرمانے والے. تو میں بھی انشاءاللہ الرحمن دعا کروں گا، آپ نے بھی دعائیں کرنی ہیں. اور دعا کرنے سے کے لیے باوضو ہو کر 2 نفل پڑھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے جو بھی آپ کو آتی ہو. الحمدللہ رب العالمین ایک لفظ یاد کر لیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم سب کو یاد ہو گیا. حضور نے فرمایا بندہ 3 بار بولتا ہے اللہ آسمانوں پر کہتا 10 کی چاہیے 10 کی چاہیے. میں نے اور آپ نے 3 بار کہا، اللہ نے ہم سے پوچھ لیا 10 کی چاہیے راجے. ایک بندہ مسجد میں دعا کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جس طرح سے یہ رو کر دعا کر رہا ہے نا، ایک بار کہہ دے یا ذوالجلال والاکرام، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. حضور نے اونچی آواز کے ساتھ اس لیے کہا وہ سن لے. اس نے فوراً کہا یا ذوالجلال والاکرام. حضور نے فرمایا جو اس نے مانگا اللہ نے اس کو دے دیا. اللہ کے میٹھے ناموں کے ساتھ پھر حضور پر درود پڑھنا ہے، پھر حضور پر درود پڑھنا ہے. درود کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ہوا میں معلق رہتی ہے، ہوا لٹکتی رہتی ہے، اللہ تک پہنچتی نہیں ہے. درود کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا حضور دعا کی قبولیت کا کیا کروں؟ فرمایا اپنی دعا کو درود کا حالہ لگا دو. حالہ سمجھتے گھیرا پا دے یار، گھیرا پا دے. پنجابی تو سمجھ آگی نا. ایک بندے نے پوچھا حضور کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تو کتنا پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا 1 حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے دعائیں کروں گا. 1 منٹ درود پڑھوں گا، 3 منٹ دعا کروں گا. حضور نے فرمایا درود بڑھا. اس نے کہا 2 منٹ دعا، 2 منٹ درود. حضور نے فرمایا درود اور بڑھا. اس نے کہا 3 منٹ درود کر لوں گا، 1 منٹ دعا کروں گا. حضور نے فرمایا درود اور بڑھا. وہ کہتا میں تو صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا جی. حضور نے فرمایا تو صرف درود پڑھتا رہے گا، اللہ تیری دعا بغیر مانگے قبول فرما لے. پہلے اللہ کی تعریف، پھر حضور پر درود، پھر اپنی دعائیں. آخر میں پھر درود پڑھنا ہے، پھر اللہ کی تعریف کہہ کر آمین کہہ کر ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لے. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو دعا کے اوپر ہی بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ کریم حضرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. میری یہاں پر حاضری کا وسیلہ حضرت قاری آصف ربانی صاحب ہوئے. یہ بہت بڑے خطیب ہیں. میں طفل مکتب کی حیثیت نہیں. یہ سورج ہیں، میں دیا بھی نہیں. یہ شاہ سوار ہیں، میں گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا. یہ سمندر ہیں، میں قطروں کی جگہ بھی نہیں رکھتا ہوں. لیکن ان کے وسیلے سے آپ خوبصورت لوگوں کے ساتھ جن کو بڑی طلب اور تڑپ کے ساتھ ملا، جن جن کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور میرے بھائی برادر سیٹھ ظہور علیہ صاحب یہ وسیلہ بنے یہاں پر آنے کی. اللہ کریم ان کی تمام دلی مرادوں کو مقبول و منظور فرمائے. مرکز کے سرپرست اعلیٰ ہیں. اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں، پناہ میں اللہ کریم ہمیشہ رکھیں. اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر. انشاءاللہ جدوں تسی